أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ سورہ شعراء آیات 60 سے 68۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فَأَتْبَعُوهُمْ پس تعقب کیا ان کا، مشرقین صبح کے وقت، فَلَمَّا پس جب تَرَاءَ الْجَمْعَانِ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ بلا شبہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ چلتے چلتے جب سمندر کے پاس پہنچے، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہا ہم تو مارے گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اطمینان دلایا۔ قال آپ نے فرمایا، کلا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا، کلا ہرگز نہیں، ان بلا شبہ، معی میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان 100% اس حال میں بھی اللہ پر تھا۔ سامنے سمندر ہے، گزرنے کی جگہ نہیں، ساتھ سارے نہتے لوگ ہیں، اور تعاقب میں فرعون اپنے لاہو لشکر سمیت آ رہا ہے۔ تو ان سارے حالات کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ، ان معی ربی بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اس امتحان میں بنی اسرائیل بڑے ناکام رہے، اکثریت ہمت ہار بیٹھے اور برے برے گمان کرنے لگے۔ اسی اثناء میں فَأَوْحَيْنَا پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اضرب بعصاک کہ مارو اپنی لاٹھی سے، البحر سمندر کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اپنے عصا کو پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ پس وہ پھٹ گیا، گزرگاہ بن گئی، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ پس تھا ہر ٹکڑا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ عظیم پہاڑ کی مانند۔ جب راستہ بنا تو پانی سائیڈوں سے کھڑا ہو گیا، اور یہ اس دریا کی زمین سے چلتے ہوئے انہوں نے اس کو پار کیا۔ تود کے معنی پہاڑ کے اور تودے کے ہوتے ہیں، اور اسی مفہوم کو دیوار سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ دونوں طرف پانی کی دیوار بن گئی اور یہ درمیان میں سے گزر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، وَأَزْلَفْنَا اور ہم قریب لے آئے، ثَمَّ الْآخَرِينَ وہاں دوسروں کو بھی، یعنی فرعون بھی اپنے لاہو لشکر سمیت اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو اللہ فرماتے ہیں، وَأَنْجَيْنَا تو ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سارے کے سارے، کہ تمام کے تمام لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ خیر و عافیت سے اس گزرگاہ سے گزر گئے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ رہے تھے تعقب کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، الآخرین دوسروں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دوسروں کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا،
فاخرجناہم پس ہم نے انہیں نکالا تھا من جنات باغوں سے وعیون اور چشموں سے وکنوز اور خزانوں سے ومقام کریم اور عزت والے مقام سے، اور وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک لے آیا، اور ان کا انجام یہ بیان کیا کہ وہ تمام کے تمام غرق ہو گئے۔ ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیۃً نشانی ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں تھے ان میں سے اکثریت مؤمنین ایمان لانے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن مصر کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بلا شبہ آپ کا رب، خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ سارا ماجرا مومنوں کے لیے بڑی تسلی کا باعث تھا، اور اس میں عبرت ہے انکار کرنے والوں کے لیے، حضور کی مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ رَبَّكَ آپ کا رب، لَهُوَ العزیز وہ بہت غالب، الرحیم اور مہربان ہے، کہ اگر وہ پکڑے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اگر وہ رحم کرے تو یقیناً اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔